الذين يقولون ربنا إننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ قد کانا لکم، قد یعنی بتحقیق، کانا یعنی تھی، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، قد کان لکم آیتن تمہارے لیے نشانی تھی، فی فئتین التقتا، فئہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، فئتن یعنی ایک گروہ، اور فئتین یعنی دو گروہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا، التقتا یہاں پر توجہ طلب ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ملنا، دو گروہوں کا آپس میں باہم ہونا، مقابل ہونا۔ یہاں پر کیونکہ پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ ایک منٹ سے میں ریکارڈنگ سیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا۔ فئتین التقتا یعنی دو گروہ، ایک گروہ کون سا ہے؟ ایک گروہ مسلمانوں کا اور ایک گروہ کافروں کا۔ تو یہاں پر دو گروہ آپس میں کیا ہیں؟ مقابل ہیں، یعنی گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، دو فوجیں لڑ رہی ہیں۔ تو ان دو فوجوں کے ٹکرانے میں، ان دو فوجوں کے لڑنے میں، ان دو فوجوں کے مقابلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے، یعنی عبرت کی نشانی ہے۔ اس لحاظ سے کیسی عبرت یہاں پھر بیان کی کہ وہ فئتن کون ہے؟ فئتن ایک گروہ جو ہے، تقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے۔ تقاتلو، قاتلا یقاتلو تقاتلو، یعنی ایک جو ہے وہ اللہ کی خاطر لڑتا ہے۔ وہ اخرا، اور دوسرا جو ہے، اخرا سے مراد دوسرا، یعنی ایک کے علاوہ جو دوسرا ہے، کافرتن دوسرا کافر ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر ہے۔ یرونہم مثلیہم، راآ یعنی اس نے دیکھا، راآ دیکھنے کے معنی میں، اور یرونہم یعنی انہوں نے دیکھا، یرونہم انہوں نے دیکھا، مثلیہم ان کی مثل، یا مثل سے مراد یعنی جو کافر ہے نا، انہوں نے دیکھا ان کو، ان کی مثل کو دیکھا، یعنی ایک گروہ ہے اور اس جیسا ایک اور گروہ ہے۔ رأی العین، اور یہ دیکھنا جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر یرونا جو ہے وہ
جمع کا صیغہ ہے اور ہم جو ہے اس کی ضمیر ہے. مثلہم یعنی ان کا جو دیکھنا ہے وہ دگنا دیکھنا ہے، دو برابر دیکھنا ہے. تو کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کو دو برابر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. رأی العین یعنی ان کا دیکھنا آنکھ سے تھا. اللہ نے کفار کی آنکھوں پر ایسا روب ڈال دیا کہ مسلمانوں کی تعداد انہیں اپنی تعداد سے دگنا نظر آ رہی تھی. واللہ اور اللہ یؤید مؤید کرتا ہے، تائید کرتا ہے، بنصر ہی اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہے. یا یؤید کس معنی میں ہے؟ یعنی تائید کے معنی میں ہے. اللہ جو ہے تائید کرتا ہے، یعنی اس کو مضبوط بناتا ہے، اس کو محکم بناتا ہے، اس کا پشت پناہ ہوتا ہے. اللہ اپنی مدد سے یعنی قوت دیتا ہے. واللہ یؤید بنصرہ اپنی مدد سے کیا ہے؟ قوت دیتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار صاحبان بصیرت کے لیے. ابصار بصر کی جمع ہے، ابصار بصر کی جمع ہے یعنی آنکھوں والوں کے لیے. آنکھوں والے یعنی جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر آواز آ رہی ہے تو ایک سلوات پڑھ دیجئے. خب یہاں پر نیچے تفسیر میں بھی وضاحت لکھا ہوا ہے کہ فئاتن، فئا سے مراد وہ جماعت جس کے افراد باہمی تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی فئا جو ہے وہ ہر گروپ کو نہیں کہا جاتا. فئاتن ایسے گروپ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کا مقصد ایک ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس طرح تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ مقصد آگے بڑھ سکے. تو وہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے تو ان کا نظریہ سوچ ایک ہی ہے، اور ادھر سے سامنے جو کافروں کا گروہ ہے ان کا بھی نظریہ سوچ ایک ہی ہے. تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. پھر اللہ جو ہے تائید کرتا ہے مسلمانوں کی کہ یؤید یعنی ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو تائید دیتا ہے. حل ہو گئی آیت یہ. اب آتے ہیں اسی تھوڑی سی تفسیر کی طرف. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بیان کیا تھا کہ مسلمانوں یہودی جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو نشانیاں ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں، رسول خدا کو فتح نصیب ہو گئی ہے، تو ان میں سے کچھ یہودی جو ہیں وہ کہنے لگے کہ ہاں یہی تو ہماری تورات میں لکھا ہوا تھا. تو کچھ جو ہیں وہ بگڑ گئے، وہ کہتے نہیں تھوڑا انتظار کرو، دیکھتے ہیں کہ اور نشانیاں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں. تو جب دوسری جنگ میں، جنگ احد میں مسلمان ہار گئے تو پھر یہ کہنے لگے کہ دیکھا یہ وہ نبی نہیں ہے. یہ پچھلی عرض کر چکا ہوں. تو یہ آیت جو ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 13، یہ جنگ بدر کے متعلق ہے. جنگ بدر کب ہوتی ہے؟ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوتی ہے، اور اس میں 2 گروہ آمنے سامنے آتے ہیں، یعنی التقطا یعنی سامنے آتے ہیں، ٹکراتے ہیں. ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک ادھر سے کفار کا گروہ. اس لڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے 313 افراد تھے، جن میں سے تھوڑی تعداد مہاجرین کی تھی اور زیادہ تعداد انصار کی تھی. جیسے تفاسیر میں لکھا ہے کہ 77 مہاجر تھے اور 236 یعنی 236 جو ہیں وہ انصار تھے. مہاجرین کے علمبردار حضرت علی علیہ السلام تھے اور انصار کے علمبردار سعد بن عبادہ تھے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں. یہ ایک مختصر سا ساز و سامان تھا مسلمانوں کے پاس. یعنی وہ 313 افراد کے برابر بھی ان کا سامان نہیں تھا.
جبکہ لشکر کفر کی طرف سے 1000 سے زیادہ سپاہی تھے، جن میں سے 100 گھوڑے سوار تھے اور باقی پیادہ تھے، ان کے پاس بھی سامان، جنگی سامان موجود تھا۔ اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے 22 افراد شہید ہوئے، اور شہید ہونے والوں میں زیادہ تر مہاجرین تھے، یعنی 14 مہاجر شہید ہوئے اور 8 انصار کی طرف سے شہید ہوئے، جبکہ دشمن کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جنگ بدر لڑی کیوں گئی، کیا وجہ بنی لڑی جنگ؟ کیا پوری پلاننگ تھی، ایک عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی، یا اچانک ہوئی ہے؟ تو جو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جنگ بدر جو ہے وہ بغیر تیاری کے لڑی گئی ہے، یعنی یہ مسلط ہوئی ہے اور پھر یہ لڑنی پڑی جنگ۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے اموال پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے یعنی تھوڑا سے معاملات ہوئے، ٹکراؤ ہوا، تو ایک یہ باقاعدہ ایک جنگ بن گئی، یعنی جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ تو اس لیے یہاں پر کیا کہا ہے، فی فئتین التقطا، یعنی 2 گروہ آپس میں ٹکرائے، یعنی مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے اور پھر ان کے اموال پر جو ہے کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، اب اس مال کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کی وصول کے لیے کوششیں کی گئیں، جو کہ یہ کوششیں جو ہیں وہ جنگ پر آ کر ختم ہوئیں۔ اب اس جنگ کا مقصد خود قرآن نے بتایا ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی یہ مہاجرین و انصار کا لڑنا یہ راہ خدا میں لڑنا تھا، یعنی حق و حقانیت کی خاطر لڑ رہے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ ان کے مال ہڑپ کرنے کے لیے، یعنی دنیاوی اموال کی خاطر لڑ رہے تھے۔ تو رسول خدا کی حقانیت کے طور پر اس آیت کو بیان کیا گیا کہ قد کان لکم فی آیۃ فی فئتین التقطا، یہ جو 2 گروہ لڑے ہیں اس میں آپ کے لیے عبرت ہے، اس میں آپ کے لیے نشانی ہے، اس کو سمجھیے۔ اور اس میں ایک چیز جو قابل توجہ ہے وہ ہے یرونہم مثلیہم، یعنی ان کو اللہ نے دگنا کر کے دکھایا۔ مثلا اگر 313 مسلمان لڑ رہے تھے تو وہ کافروں کی نظر میں 626 ہو گئے تھے۔ اب یہ کس نے دگنا کر کے دکھایا؟ یہ خداوند کریم کی ذات مبارکہ نے ان کے لیے کیا ہے، ان کی آنکھوں پر جو ہے اس طرح نظر کروائی کہ وہ ان کی آنکھیں مسلمانوں کو 2 برابر دیکھ رہی تھیں، یعنی ایسے دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ جنگ کی ابتدا میں انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھا تاکہ ان کے اندر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ضرورت پیدا ہو۔ پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ بس یہ اب حملہ کریں گے اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ مارے جائیں گے، لیکن جیسے ہی جنگ آمادہ ہو گئی تو انہی کو جو ہے، انہی کافروں کو یہ تعداد زیادہ لگنے لگی۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر 44 میں اسی عنوان کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں سورہ انفال آیت نمبر 44، کہ وہاں پر بھی ایک اسی جنگ کا تذکرہ بیان کیا ہے قرآن نے، اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا دکھلایا، اور اگر آپ کو ان کی مقدار زیادہ دکھلاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا
اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ اور اسی سے آگے بڑھ کر دیکھیں، اور وہ وقت یاد کرو جب تم مقابلے کے لیے آ گئے تھے تو اللہ نے کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں بھی کافروں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا وہ کر ڈالے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بہت ایک اہم پیغام ہے، توجہ کیجیے گا کہ اس جنگ میں دونوں طرف سے معجزے ہوئے ہیں، یعنی دونوں لشکر کے پر جو ہے نا اللہ نے معجزے مسلط کیے ہیں۔ کیسے؟ وہ دیکھنے کا معجزہ تھا کہ کافر جو ہیں وہ پہلی نظر میں مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو کم تعداد میں دیکھ رہے تھے، اور ان کو جرت پیدا ہو رہی تھی کہ اب تو ہمیں لشکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی مشرکین کو بھی انہوں نے نہیں بلایا، وہی کچھ افراد جو جمع تھے بس وہی بڑھ کر جو ہے جنگ کے لیے آ گئے کہ یہ تو تھوڑے لوگ ہیں، ان کو ہم جو ہے مار مٹائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے گئے، یعنی ان کو نظر آیا کہ یہ تو ان کو ہم مار دیں گے، بس یہ کوئی فرق نہیں، اس لیے انہوں نے نہ زیادہ لشکر اکٹھا کیا، نہ اتنا ساز و سامان اکٹھا کیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات اس میں کہ مسلمانوں کو کافروں کا لشکر تھوڑا دکھایا اللہ نے، یہ ایک اور توجہ طلب ہے، جس میں یہ آیت آئی ہے نا کہ سورہ انفال میں یقللکم فی اعینہم، یعنی مسلمانوں کو ان کی تعداد جو ہے، ان کی آنکھوں مسلمانوں کی تعداد، کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں کم دکھائی۔ یہ کم کیوں دکھائی؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ہمت اور حوصلہ پیدا ہو کہ یہ کم ہے، ہم ان کے سامنے لڑ جائیں گے، ان کو ہم مار دیں گے۔ لہذا ان دونوں مرحلوں پر توجہ طلب ہے۔ اس سورہ انفال کو انشاءاللہ کسی فرصت میں پڑھیے گا توجہ سے، کہ ادھر سے اللہ کافروں کو تعداد کم دکھا رہا ہے، ادھر سے اللہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھا رہا ہے۔ کیوں کافروں کو کم کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ وہ ساز و سامان زیادہ اکٹھا نہ کریں، زیادہ لشکر نہ بنائیں، اور وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو تو ہم ہی نباڑ لیں گے۔ اور ادھر سے مسلمانوں کو تعداد جو ہے وہ کم دکھا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ حوصلہ بڑھے، اور ان کے اندر جرت و استقامت ہو کہ ہم تو کافروں پر غلبہ پا جائیں گے، اور ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، یعنی ڈر نہ جائیں، یہ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنا کام کروانا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کو منظور نظر ہے نا، اللہ وہی کروانا چاہتا ہے۔ تو ان دونوں طریقوں سے اللہ نے اپنا کام کروایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس آیت کے پیغام کی طرف کہ جنگ کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ جنگ کا ہدف فی سبیل اللہ ہے، یعنی جنگ صرف اور صرف خدا اور دین خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ ٹکراؤ الہی معیار پہ ہونا چاہیے، ذاتی جھگڑوں پر، ذاتی معاملات پر جنگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کسی کے ساتھ جنگ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے دین کی خاطر ہونی چاہیے، اس کا ہدف یہی ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کی جب بات کی تو کہا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، وہ جو مسلمان گروہ تھا اس گروہ کا عنوان کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ میں تو قاتل تھے، یعنی وہ لڑ رہے، جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد اگلی یرونہم مثلیہم رأی العین سے سمجھیے کہ خدا جب چاہتا ہے تو نگاہیں بدل دیتا ہے، پیشن گوئیاں تبدیل کر دیتا ہے، افکار بدل دیتا ہے۔ تو یہ نگاہیں ہوں یا پیشن گوئیاں ہوں یا افکار ہوں، یہ خدا کی دسترس میں ہیں۔ خدا جب چاہے، جس پہ چاہے، جس طرح سے بھی دسترس رکھ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پر اس آیت میں بیان کیا کہ لوگوں کو ان کی آنکھوں سے کیا ہے تھوڑی تعداد دکھائی، اور دوسروں کو کیا ہے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی، اور کافروں کو جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ تو
یہ جو فکر کی تبدیلی ہے یا سوچ کی تبدیلی ہے یا تعداد نگاہوں کی جو تبدیلی کی ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے. اور اس میں اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ جنگ بدر میں اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، یعنی فرشتوں کا لشکر ہو یا جنات کا لشکر ہو یا اس طریقے کے معاملات، وہ نہیں کیے، بلکہ کیا کیا؟ واللہ یؤید، اللہ نے تائید کی ہے. تائید کس طرح سے ہوگی؟ اس معاملے میں دیکھیے کہ اللہ نے دشمن کے دل پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا. اس رعب اور دہشت میں، جلال میں مسلمان آگے بڑھے اور دشمن یعنی کافر جو ہیں وہ مغلوب ہوئے. تو اللہ کی مدد جو ہوئی در حقیقت وہ رعب پیدا کرنے کی ہوئی. اور دوسری بات کہ جنگ بدر سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ مخلوق کے ارادے پر غالب ہوتا ہے، اور صرف جنگی ساز و سامان، گھوڑے، تلواریں، یہ لشکر معنی نہیں رکھتے. اللہ کا ارادہ ہو تو اللہ تھوڑے لشکر کو بھی کثیر لشکر پر فتح یابی دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی اپنی نصرت کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے. اور پھر اگلا عنوان اسی میں یہی ہے کہ ہر جگہ پر اللہ اپنے ایک جیسے معجزے نہیں دکھاتا، ہر جگہ پر مدد کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ اپنی منظور نظر اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. اب جیسے جنگ بدر میں اللہ نے ان کی نصرت کی رعب ڈال کر، لیکن باقی جنگوں کے متعلق اللہ نے اس عنوان سے یہ ذکر کیا ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. جنگ بدر میں یہ نہیں کہا کہ تم اگر مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، نا. لیکن ایک اور مقام پر اللہ نے ان سے بدلہ بھی لیا ہے، یعنی بدلہ چاہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی تم تیار ہو، آمادہ ہو جاؤ، تم لڑنے کے لیے آگے بڑھو، تو پھر اللہ تمہاری تائید کرے گا. لیکن اس مرحلے میں پہلے ہی اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک حوصلہ پیدا کیا، ہمت پیدا کی، قوت پیدا کی، اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. تو اللہ جس کو چاہے جس طرح سے مدد دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. اب یہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لا عبرتن، لا عبرتن. یاد رکھیے کہ قرآنی قصے، داستانیں یہ بطور کہانی نہیں ہے کہ جیسے ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں، کوئی خود ساختہ جو ڈرامہ والی کہانیاں ہوتی ہیں. قرآنی واقعات اور یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے اس کی وضاحت دے دی ہے، تسلی دے دی ہے کہ بھائی یاد رکھو کہ قرآن جب کوئی تاریخی واقعہ بیان کرتا ہے، کسی نبی کی کہانی بیان کرتا ہے، کوئی قصہ بیان کرتا ہے، تو وہ عبث نہیں ہوتا، وہ فضول نہیں ہوتا، بلکہ لعبرتن، اس میں عبرت ہوتی ہے. یعنی تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے. اب پہلی آیت، اس آیت کا پہلا حصہ اور آخری حصے کو دیکھیے. قد کان لکم آیتن یہاں پر، اور پھر آخر میں دیکھیے لعبرتن لأولی الابصار، یعنی شروع اور آخر میں سمجھے ایک بریکٹ ہے، اس پورے واقعے کو ایک بریکٹ میں بند کر دیا گیا ہے
کہ قد کان لکم آیتن، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. پھر آخر میں کہا کہ عبرت ہے. اب یہ نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتی، یعنی ہر بندہ اس چیز کو اس معیار پہ نہیں نرک کر سکتا، بلکہ یہ نشانی اس کے لیے عبرت بنے گی، سبق بنے گی، نصیحت بنے گی لأول الابصار، جو صاحب بصیرت ہے، جو نگاہ رکھتا ہے، اس کو یہ نشانی جو ہے وہ نصیحت دے گی. جو نگاہ ہی نہیں رکھتا، جو اندھا ہے، مست ہے، جو توجہ ہی نہیں کرتا، اس کو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یعنی جب تک اس میں ہم غور و فکر نہیں کریں گے، سبق لینے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں سبق حاصل بھی نہیں ہوگا. ہم بھی وہی عام کہانیوں کی طرح کہانی سمجھ کر گزار جائیں گے. اب آپ دیکھیں، آپ مثلا موٹر وے پہ جا رہے ہو نا، تو علامتیں لگی ہوتی ہیں، کچھ بورڈ لگے ہوتے ہیں. ان بورڈ کو ہم آیت کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشانی ہے جی، یہ شہر ہے، اتنے شہر. اب ایک پورے بورڈ پر جو ہے لکھا ہوتا ہے کہ مثلا لاہور اتنی دور ہے، پنڈی اتنی دور ہے، ملتان اتنی دور ہے، کلومیٹر ساتھ میں لکھے ہوتے ہیں. ہم کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے مقصود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا شہر کتنی دور ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. تو جب جتنا ہم طلب کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی حاصل ہوتا ہے، باقی ہمیں شہروں سے واسطہ نہیں ہوتا. یا اگر ہم کار پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ریل گاڑی سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ ریل گاڑی کہاں جا رہی ہے، ہم اپنے سفر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ عبرت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جس طرف دھیان رکھتے ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہی عبرت حاصل کر پائیں گے. لیکن عام راہگیر جو جا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اسے عبرت حاصل ہونے والی نہیں ہے، اسے نصیحت حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن سب کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو صاحب بصیرت ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. یعنی اس سے ایک اور مثال دوں کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو جنگ بدر سے سبق حاصل نہیں کرتا، عبرت حاصل نہیں کرتا، در حقیقت وہ صاحب بصیرت ہی نہیں ہے، اس کے اندر بصیرت نہیں ہے، وہ نگاہ ہی نہیں رکھتا. کہ جو اگر جنگ بدر سے سبق حاصل نہیں کر رہا، جنگ بدر سے جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کر رہا. آواز آ رہی ہے میری؟ آگے بڑھیں، یہی کافی ہے اتنا؟ میں نے دیر سے لیا تھا کہ شروع کا جو لفظ ہے نا آیت کے بعد بھی پیڑ دینے تک اس کا مطلب رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بات نہیں. خوب، ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، توجہ کر لیں. قد کان لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جو ٹکرائے، دونوں ٹکرائے، یعنی دو مقابل آئے، ایک دوسرے کے لیے سامنے آ گئے. ان دو گروہوں میں نشانی ہے. فئاتن فئتین، یہ اس کی تسنیہ ہے، دو گروہ. فئاتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، واخری کافرۃ، اور دوسرا کافر ہے. یرونہم، وہ دیکھتے ہیں، مثلیہم، ان کی مثل، رأی العین، ان کا دیکھنا آنکھوں سے ہے، یعنی ان کا دیکھنا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ لشکر کافروں کو دو برابر نظر آتا ہے. واللہ یؤید، اور اللہ تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، جس کی چاہے تائید کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں نصیحت ہے، سبق ہے، لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے. خب میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آگے بڑھیں، اگلی آیت کو پڑھیں، یا اتنا کافی ہے؟ آگے پڑھنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کیونکہ میں تفسیر اور خلاصہ ہی بتانا ہے. آیت بڑی ہے نا.
خوب اتنا کافی ہے جی، میرے لحاظ سے بھی کافی ہے، کیونکہ اگلی آیت اگر اس کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی تو میں ساتھ پڑھتا، لیکن اگلی آیت جو ہے وہ ایک نئی بات کو شروع کر رہی ہے اور اس میں تفصیل زیادہ ہے. تو عرض خدمت یہ ہے، خلاصہ بھی بتانا ہے اور وہ بتانا ہے، اس طرح سے اتنا ہی کافی جتنا ہم جج کر سکیں اور بتا بھی سکیں پھر آگے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بھی آپ سے توجہ لے رہا تھا کہ آپ کتنے حد تک متوجہ ہیں. تو یاد رکھیے کہ جنگ بدر سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے. پہلی چیز کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ تعداد سے نہیں ہوتا، طاقت جو ہے وہ استعداد سے ہوتی ہے. جس کے اندر جتنی صلاحیت ہو اس حساب سے ہی طاقت ہوتی ہے، ورنہ جتنا بھی بڑا لشکر ہو وہ اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کے اندر استعداد نہ ہو. جیسے وہ ایک نوحے کا جملہ ہے نا کہ حسین والا ایک ہو تو لشکروں پر کم نہیں. تو ایک بندہ بھی ہو لیکن جو استعداد رکھتا ہو وہ لشکروں پر بھاری ہو جاتا ہے. لہذا اس جنگ میں اللہ نے استقامت چیک کی ہے کہ کون استقامت دکھاتا ہے. تھوڑے سے گروہ کو، یعنی 313 کے لگ بھگ جو افراد تھے مسلمان مہاجرین و انصار، ان کو 1000 افراد پر جو ہے برتری دی اور ان پر غلبہ دیا. یہ ہوا تو اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے، لیکن فزیکلی طور پر تو وہی آگے نکلے ہیں نا. یعنی اپنی استعداد انہوں نے دکھائی ہے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حملے کیے، سعد بن عبادہ نے آگے بڑھ کے حملے کیے. یہ لوگ آگے بڑھے تو ہی اللہ کی نصرت جو ہے وہ مستحکم ہوئی، یعنی ان پر جو ہے وہ نازل ہوئی. یہ ایک پوائنٹ. ٹھیک ہے، اللہ نے ان پر جو ہے ان کی نظروں میں ایک ہمت دی کہ کافروں کا لشکر کم دکھایا، نظری اعتبار سے ایک اللہ کی مدد ہوئی اور کافروں کے اوپر مسلمانوں کا گروپ ڈال دیا. لیکن بہرحال وہ فزیکل طور پر آمنے سامنے تو آئے، آگے تو بڑھے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اگر آگے بڑھو گے تو ہمت کرو گے تو پھر اللہ کی نصرت بھی آ جائے گی. بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر ہی ہمیشہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ عطا کروں، لیکن اگلا بندہ جب اپنی استعداد نہیں دکھاتا، اپنی صلاحیت نہیں دکھاتا، اپنا ہنر نہیں دکھاتا تو پھر وہ چیز بھی اللہ کی طرف سے بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو یہ آیت جو ہے ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم لشکروں سے نہ گھبرائیں، تعداد سے نہ گھبرائیں، بلکہ ہم اس سے عبرت لیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ چھٹی کرتے ہیں. نہیں آگا ماشاء اللہ سب کلیئر ہے، میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے کسی سوال کی. خب آج ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 13 پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آپ خود بھی پڑھیے گا. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جنگ بدر کو تھوڑا سا خود سرچ کیجئے، جنگ بدر کے متعلق معلومات آن لائن یا کتاب کے ذریعے سے ان کو دیکھیے تاکہ آپ مزید پختہ ہو جائیں. اور اس کو بطور کہانی نہ پڑھیے، ایک ہسٹری کے واقعے کے طور پر نہ پڑھیے، بلکہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ عبرت کے طور پر پڑھیے. جنگ بدر سے عبرت لیجئے اور اپنی زندگیوں میں اس سبق کو، اس نصیحت کو اپلائی کریں. پہلی عبرت کیا بنے گی کہ مادی اسباب جو ہیں وہ کام نہیں آتے، ایمانی اسباب کام آتے ہیں. یعنی یہ آیت سکھاتی ہے ہمیں کہ فتح و نصرت اور کامیابی جو ہے صرف اسلحے کے بلبوتے پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر کامل ایمان اور بھروسے کی ہوتی ہے. آج معاشرے میں دیکھیں، امریکہ، یہ پرسوں کا بیان ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ خبیث، یہ کیا کہتا ہے کہ ہم ان کو اتنا ڈراتے ہیں، یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہم جہاز پہ جہاز بھیجے جا رہے ہیں، سمندری جہاز، بحری جہاز بھیجے جا رہے ہیں، لیکن یہ مرعوب ہی نہیں ہوتے، ڈرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ان کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہے، کامل ایمان اللہ پر ہے. دوسری چیز
کہ تعداد کی زیادتی معیار نہیں ہوتی. اللہ کی راہ میں لڑنے والا چھوٹا گروہ بھی بڑے گروہ پر فتح یاب ہو جاتا ہے. اگر ان کے مقاصد بلند ہوں، نیتیں خالص ہوں، تو اللہ ان کو فتح یابی عطا کرتا ہے. تیسری چیز اس میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال کر یا ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر حالات کا رخ بدل سکتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹا گروہ جو ہے وہ ہمت دکھاتا ہے، اپنے مقصد کو آگے بڑھتا ہے، کامل ایمان اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو اللہ بھی ان کی تائید کرتا ہے، ان کے اس عمل کی تائید کرتا ہے اور دشمنوں کے دل میں روب ڈال دیتا ہے. لیکن کل ملا کے اگر بات کی جائے تو کامیابی کا منبع نصرت الہی ہے. یعنی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. فیصلہ کن قوت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے غیب سے مدد فرماتا ہے. لہذا آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے واقعات، چاہے وہ تاریخ گزشتہ زمانے میں ہوئے ہوں یا حال میں ہو رہے ہوں، یہ محض اتفاق نہیں ہوتے، یہ اتفاقی نہیں ہوتے، بلکہ اولل الابصار کے لیے، عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں حکمت ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے اتنا عرصہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ فلسطین پر بمباری کی، لوگوں کو مارا، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا، ہسپتال اور سکولوں کو تباہ کیا، گھر کھنڈر بن گئے. تو اس کے باوجود بھی ان کی استقامت اور ان کی جرأت نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. پھر وہ صلح نامہ ہوا اور پھر معاملات ہوئے. یہ آج نہیں، یہ بار بار تکرار ہو رہا ہے. پہلے بھی ابھی 12 روزہ جنگ میں امریکہ نے جو ہے وہ ایران پر حملے کیے، تو اس میں بھی دیکھیے کہ 12 دن بعد آخر بہرحال مذاکرات ہو گئے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ استقامت ہے، یہ بھروسہ ہے اللہ پر، یہ ایمان ہے اللہ پر، کہ جس کی وجہ سے لشکروں کے لشکر بھی، دنیا کی پوری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، پھر بھی وہ سرنگو نہیں کر سکتی. یمن کے حالات دیکھ لیجئے کہ یمن میں بھی پہلے سعودی عرب نے 8 سال جو ہے یمن پہ حالات خراب کیے، جنگ و مسلط رکھی، یمنیوں نے استقامت دکھائی. پھر امریکہ داخل ہو گیا، امریکہ نے یمنیوں پر اٹیک کیے، اسرائیل نے یمنیوں پر اٹیک کیے. اس کے باوجود وہ اپنی استقامت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یمنی آج مزاحمت اور استقامت کی ایک علامت بن کر سامنے آئے ہیں. وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، دور بیٹھ کر بھی وہ استقامت دکھا رہے ہیں. اسی طرح حزب اللہ کو دیکھیں، حزب اللہ نے گزشتہ چند برس پہلے کیا ہے 33 روزہ جنگ لڑی اور مسلسل نقصانات اٹھائے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ اسرائیل پھر پیچھے ہٹنے کو آمادہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے اس سے عبرت لینی ہے، حوصلہ رکھنا ہے. آج جیسے چھوٹا سا ادھر سے امریکہ سے دھمکی آتی ہے اور ہمارے مومنین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ نہ دیکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ نے ہی فتح و نصرت دے دی ہے. اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے. اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر استقامت ہے، ان کے اندر توکل ہے، ان کے اندر بھروسہ ہے، تو اللہ کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ العزیز. اور ضروری نہیں کامیابی جو ہے وہ جنگ کی فتح کی صورت میں ہو، کامیابی دشمن کو مرعوب کرنے سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کربلا میں یہی ہمیں پیغام ملا ہے کہ سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، لاشیں پامال ہو گئیں، خیمے جلا دیے گئے. ظاہراً دنیا کی نگاہ میں دیکھا جائے تو ایک تھوڑی سی تعداد جو ہے وہ 72 یا لگ بھگ اس سے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی خواتین کو اسیر کر دیا گیا. ایک زیادہ تعداد کا لشکر جو ہے دنیا کی نگاہ میں اپنے آپ کو فتح یاب سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ شہید ہوئے لوگ فتح یاب ہو گئے. وہ لوگ جن کا سر کاٹا گیا تھا وہی سر بلند ہو گئے. تو اللہ کی مدد نصرت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ دشمنوں کے اوپر روب ڈال دیتا ہے. آج حسینیت کا روب جو ہے وہ دنیا جہان پر جو ہے ایک طاری ہے. دشمن حسینیت سے گھبراتا ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو فلسطین میں وہ
فلسطین کے اہل سنت بھی جو حماس کی تنظیم ہے، ان کے بڑے بڑے سربراہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے سیرت لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہم امام حسین سے سیکھتے ہیں۔ حزب اللہ ہو وہ بھی کہتے ہیں امام حسین سے سیکھتے ہیں، یمن کے انصار اللہ ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امام حسین سے سیکھتے ہیں۔ اور امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب کیا اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ما ہر چہ داریم از کربلا داریم، ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے کربلا سے حاصل کیا ہے۔ یعنی اس تھوڑے سے گروہ کی اتنی ہیبت چھا گئی، اس کا اتنا روب چھا گیا دنیا پر کہ آج حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مرد آباد ہے انشاءاللہ۔ ہمت میدان مدد خدا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند کریم ہمیں اپنی نصرت و مدد عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی خدا سے مدد طلب کریں، خدا کی نصرت سے ہی انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔